دوستو، اجنبیت کے شہر میں جب دو اکیلے دل ایک کھڑکی کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو محبت کی ایک ایسی داستان جنم لیتی ہے جو روح میں اتر جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے عامر کی، جو روزگار کی تلاش میں مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے روشنیوں کے شہر کراچی پہنچا، لیکن کراچی کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان اس کے فلیٹ کی کھڑکی کے عین سامنے رہنے والی ایک خوبصورت شادی شدہ خاتون شازیہ اس کی شاموں کی روشنی بن گئی۔ تنہائی کا شکار شازیہ اور محبت کا متلاشی عامر، جب یہ دونوں پہلی بار ساحل سمندر پر ملتے ہیں اور شازیہ اپنے بچپن کے راز کھولتی ہے تو سمندر کی لہریں بھی ان کی محبت کی گواہ بن جاتی ہیں۔ دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے جذبات، احساسات اور سچے پیار سے بھرپور یہ مکمل کہانی۔ میرا نام عامر ہے اور میں 21 سال کا ایک دیہاتی لڑکا ہوں، لیکن کام کی تلاش میں روشنیوں کے شہر کراچی میں آیا تھا۔ دن بھر فیکٹریوں کے چکر کاٹتا، نوکری کے خواب دیکھتا اور شام کو اپنے کرائے کے فلیٹ پر لوٹ جاتا۔ یہ فلیٹ بلڈنگ کی تیسری منزل پر تھا، چھوٹا سا تھا اور دیواروں پر پرانی پوسٹرز چپکی ہوئی تھیں۔ میرا 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور فلیٹ میں داخل ہوتے ہی ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کے ساتھ بیلکونی تھی جو سامنے سڑک کی طرف تھی۔ بیلکونی میں جانے کے لیے دروازہ تھا اور ایک کھڑکی بھی بیلکونی میں کھلتی تھی۔ اس بلڈنگ کے سامنے والی بلڈنگ میں بھی فلیٹ تھے اور وہاں سارا دن خواتین اٹھتی بیٹھتی نظر آتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور سامنے والی بلڈنگ کے فلیٹ آمنے سامنے تھے، اسی لیے دونوں عمارتوں کی خواتین سامنے والے فلیٹ کی خواتین سے ہمسایوں کی طرح برتاؤ کرتی تھیں۔ پہلے کمرے سے گزر کر دوسرا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سڑک پار والی بلڈنگ کی طرف کھلتی تھی۔ یہ کھڑکی کے چہرے کی اونچائی پر لگی تھی۔ وہ کھڑکی میری دنیا کا واحد کھڑکی نما دروازہ بن گیا تھا۔ شروع میں تو میں تھکا ہارا واپس آتا اور سیدھا بستر پر گر جاتا تھا، لیکن ایک شام جب سورج ڈوبنے لگا تھا اور شہر کی گلیوں میں ہلکی سی ٹھنڈک اترنے لگی تھی، میں اس کمرے میں گیا۔ اٹھ کر تازہ ہوا کا سانس لینے کے لیے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے ادھر دیکھا تو سڑک پار والی بلڈنگ کے فلیٹ میں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور میک اپ کر رہی تھی۔ اس کا فلیٹ ہمارے بالکل سامنے تھا اور تیسری منزل پر تھا، پر کھڑکی کی اونچائی اور زاویہ نظر ایسا کہ میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھیں، یہ میں نے جلد ہی جان لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر سرخ چوڑیاں اور گلے میں سونے کا ہار تھا۔ کبھی کبھی اس کا شوہر بھی نظر آ جاتا، جو ایک ادھیڑ عمر کا تھکا ہوا آدمی تھا۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا، اور جب رات کی ڈیوٹی کرتا تو شام کو نکلتا اور صبح سویرے گھر آتا تھا۔ وہ شاید کوئی فیکٹری یا دکان پر کام کرتا تھا اور وہ گھر میں کم ہی رہتا، اور جب رہتا تو خاموشی سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ لیکن وہ لڑکی، وہ تو میری شاموں کی روشنی بن گئی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کوئی فلم کی ہیروئن ہو۔ اس کے بال لمبے، سیاہ اور گھنے تھے، جو وہ آہستہ آہستہ کنگھی کرتی اور بناتی۔ جب وہ سر جھکاتی تو بال اس کے چہرے پر گرتے اور وہ انہیں کان کے پیچھے کرتی تو میری سانس روک دیتی۔ اس کا چہرہ گول، آنکھیں بڑی بڑی بادام جیسی جن میں سرما لگتا، دیکھ کر لگتا جیسے ستارے جگمگا رہے ہوں۔ وہ اکثر ساڑی پہنتی تھی اور وہ ساڑی میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں اسے دور سے صرف دیکھتا رہتا، کیونکہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے بس دور سے خاموشی سے میں اس حسینہ کو دیکھ کر اپنے دن کی بوریت دور کرتا تھا۔ یہ میری روز کی روٹین بن گئی تھی، اور ہر شام ٹھیک 5 بجے جب سورج مغرب کی طرف جھکتا اور شہر کا شور شرابہ ہلکا پڑنے لگتا تھا تو میں اس کمرے میں چلا جاتا اور کھڑکی پر چہرہ لگا کر کھڑا ہو جاتا اور انتظار کرتا۔ وہ آتی، آئینے کے سامنے اور سجنا سنورنا شروع کر دیتی۔ میک اپ کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا اس کا مشغلہ لگتا تھا، اور 5 بجے سے لے کر اندھیرا ہونے تک تیار ہوتی تھی۔
اور جب وہ تیار ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھتی تو مجھے لگتا جیسے وہ مجھے بلاتی ہو، لیکن نہیں، یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں لوٹتا، اس کی تصویر دل میں لیے اور اگلی شام کا انتظار کرتا۔ صبح سویرے اٹھتا، نوکری کی تلاش میں نکلتا اور دوپہر کو تھک کر واپس آتا، اور شام تو بس اسی ایک لمحے کی ہوتی۔ اب یہ میرا معمول بن چکا تھا، کوئی دن چھوڑتا نہیں تھا، بارش ہو یا گرمی، دھند ہو یا دھوپ، 5 بجے میں وہاں ہوتا۔ کھڑکی کی چھوٹی سی جھری سے دنیا باہر کی بھول جاتی اور بس وہیں ایک منظر رہ جاتا، وہ اپنے آئینے کے سامنے سجتے سنورتے۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا، کبھی اس نے ادھر دیکھا بھی تو شاید کھڑکی کو خالی سمجھا۔ وہ آرام سے بیٹھتی، اپنے آپ کو سنوارتی، اور میں دور سے اس کی ہر ادا کو دیکھتا رہتا۔ میں اسے سراہتا، دل میں داد دیتا کہ واقعی کمال ہے، یہ تو حسینہ عالم ہے۔ میں کبھی اونچی آواز میں سرگوشی بھی کرتا، لیکن بس اتنی دھیمی آواز میں کہ کوئی آواز باہر نہ جانے پائے، اور وہ اپنے کام میں مگن اور میں اپنے خواب میں۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ سڑک پار میں اس کی ہر ادا کو دیکھتا ہوں، اور رات کو سوتے وقت وہی تصویر آنکھوں میں بسا کر سو جاتا ہوں۔ ایک شام جب وہ سرما لگا رہی تھی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں اور ہلکا سا مسکرائی، شاید آئینے میں خود کو دیکھ کر۔ میرا دل دھڑکا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو، لیکن نہیں، وہ تو اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب یہ روٹین چلتی رہی، ہر روز 5 بجے وہی جگہ وہی نظارہ، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اور میں نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دن میں 4 بجے ہی کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ فلیٹ میں روشنی ہلکی سی تھی، جتنی بالکونی سے اندر فلیٹ کی گہرائی میں آ سکتی۔ وہ فلیٹ سے بالکونی کے سامنے والے برآمدے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جسے اپنی خوبصورتی سے خوش ہو۔ تھوڑی دیر میں وہاں رکا رہا اور پھر واپس آ کر سو گیا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی ہو گیا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ 5 بجے جب وہ سجنا شروع کرتی ہے، میں اپنے فلیٹ کی کھڑکی ایسے کھولوں گا کہ صرف اس کی نظر مجھ پر پڑے۔ 4 بجے ہی میں تیار ہو گیا اور صاف کپڑے پہنے اور بال سنوارے، جیسے کسی سے کوئی خاص ملاقات ہو۔ 5 بجے سے 5 منٹ پہلے میں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور کھڑکی کا پردہ سرکایا، پھر کھڑکی کی کنڈی کھولی اور ٹھیک 5 بجے میں نے آدھی کھڑکی کھول دی۔ سڑک پار اس کا فلیٹ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی۔ آج بھی اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، لیکن ابھی بننا سجنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ آئینے کے قریب بیٹھ گئی اور بال کھولے اور کنگھی کرنے لگی۔ اگلے دن میں پھر سے کھڑکی پر کھڑا تھا کہ وہ آئی، اور آج گلابی ساڑی میں بال کھلے ہوئے تھے اور آئینے کے سامنے بیٹھی کاجل لگا رہی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور سیدھا میری طرف دیکھا تو میری سانس رک گئی، لیکن دل نے کہا وقت ہے۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا، ایک ہلکا سا سلام کیا۔ میں نے ہاتھ زیادہ اوپر نہیں اٹھایا، لیکن آنکھیں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں اور ہلکی سی لالی گالوں پر آئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ پیچھے ہٹ گئی اور پردہ گرائے گی، لیکن نہیں، اس نے آہستہ، بہت آہستہ سر ہلایا، پھر فوراً سر جھکا لیا اور سرما لگانے لگی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس کا جواب ملا، اور اب فاصلہ صرف سڑک کا نہیں، دل کا بھی کم ہو رہا تھا۔ رات بھر نیند نہ آئی اور اس کا اشارہ، اس کی مسکراہٹ، سب دل میں گھومتا رہا۔ اب ہر شام ٹھیک 5 بجے کھڑکی کھلتی، میں سر ہلاتا اور ایک ہلکا سا سلام آنکھوں میں ڈال کر وہاں کھڑا ہو جاتا۔ وہ ہلکے سے رکتی، پھر آہستہ سے سر ہلاتی اور پھر مسکراتی۔ اس کی مسکراہٹ چھوٹے سے ہونٹوں کے کناروں پر جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ میری مسکراہٹ بڑی دل سے نکلتی، جیسے ساری دنیا اس میں سما جائے۔ اب کوئی ہاتھ کا اشارہ نہیں، بس سر کا ہلکا سا جھکاؤ اور مسکراہٹ جو سڑک پار سے آتی اور دل میں اتر جاتی۔ ایک شام سورج ڈوبنے سے پہلے میں کھڑکی پر کھڑا ہوا تھا تو وہ آئی، اور آج سفید ساڑی میں بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا اور مسکراتی تو میں نے بھی سلام کیا۔ پھر میں نے مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے چائے پینی اور پھر 5 انگلیاں کھڑی کی اور نیچے کا اشارہ کیا، مطلب کل 5 بجے نیچے کیفے میں چائے پیتی ہیں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہوئیں، مسکراہٹ رک گئی، پھر واپس آئی۔ اس نے ہاں میں بہت آہستہ سے سر ہلایا، پھر ہاتھ سے دل بنایا اور اپنے سینے پر رکھا۔
میری سانس رک گئی لیکن دل اڑنے لگا اور رات بھر نیند نہ آئی۔ کل 5 بجے کا انتظار تھا۔ اگلا سارا دن 5 بجنے کے انتظار میں گزرا اور میں 3 بجے ہی تیار ہو گیا تھا۔ صاف پینٹ شرٹ پہنی، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور 4 بجے سے بے چینی سے گھڑی دیکھتا رہا۔ 4:50 پر میں نیچے اترا اور سڑک پار چھوٹے سے کیفے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی آئی جس نے آج سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بالوں میں وہی سرخ گلاب تھا اور ہاتھ میں چھوٹا سا پرس تھا۔ سڑک پار سے چل کر آئی اور جب قریب آئی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں جھکیں، پھر میری طرف اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سر کو اثبات میں ہلایا۔ وہ مسکرائی، وہی دل فریب مسکراہٹ جو دل کی جکڑ لیتی ہے۔ میں نے السلام علیکم کہا، پھر اس نے بھی وعلیکم السلام کہا تو میں نے کیفے کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور ہم اندر کونے میں موجود ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی اور میں سامنے بیٹھ گیا۔ ویٹر کو 2 کپ چائے لانے کا اشارہ کیا، پھر ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر دونوں کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خاموشی توڑی اور پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہا جی میرا نام عامر ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام شازیہ بتایا۔ چائے آئی، میں نے کپ اٹھایا اور اس نے کپ چھوا، ہلکا سا ابھی اٹھایا نہیں تھا کہ بولی تم روز کھڑکی سے۔ وہ رک گئی تو میں نے کہا ہاں بالکل میں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ پھر میں نے بات شروع کی اور کہا آپ اکیلی ہی نظر آتی ہیں۔ شازیہ بولی میرا میکا یہاں نہیں ہے اور سسرال بھی دوسرے شہر میں ہے اور شوہر کام پر ہوتے ہیں اور اکثر رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ وہ مسکرائی، پھر چائے پینے لگی اور آہستہ دھیمی آواز سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، انٹر کرنے کے بعد ادھر چھوٹے موٹے کام کیے، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کراچی چلے جاؤ، وہ بہت غریب پرور شہر ہے تو ادھر چلا آیا۔ کام کی بڑی مشکل بندوبست ہوا ہے۔ ابا جان کے دوست ہیں زاہد چاچو، انہوں نے فلیٹ لے کر دیا ہے۔ پہلے تو بے روزگار تھا، ابھی ایک فیکٹری میں جاب لگی ہے، 1 تاریخ سے جوائن کرنا ہے۔ میں نے مختصراً اپنے بارے میں بتایا۔ پھر میں نے پوچھا آپ سنائیں زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ شازیہ بولی شادی کو 3 سال ہوئے ہیں اور یہ میرے والدین کا طے کردہ رشتہ تھا۔ میرا شوہر اچھا آدمی ہے لیکن ان کی ڈیوٹی کا وقت ایسا ہے کہ رات کو کام پر ہوتے ہیں اور صبح جب واپس آتے ہیں تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بس کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر شازیہ بولی گھر میں دن بھر اکیلی ہوتی ہوں اور میرا سارا وقت کام، کھانا پکانا، صفائی میں گزر جاتا ہے۔ شام کو جب میں تیار ہوتی ہوں تو کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں کوئی پتھر کی مورتی ہوں جو بس کھڑی رہتی ہوں۔ اور جب آپ نے مجھے کھڑکی سے پہلی بار دیکھا تو مجھے پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو مجھے پسند کرتا ہے، اور اب آپ کا سلام کرنے کا انداز مجھے اچھا لگا اور اس سے مجھے لگا جیسے میں زندہ ہوں۔ میں خاموش رہا، اس کی بات دل میں اتر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں کہنے لگا میں سارا دن سڑکوں کی خاک چھان کر، فیکٹریوں کے چکر کاٹ کر اور افسروں کو انٹرویو دے کر جب فلیٹ پہنچتا تھا تو تھکن سے برا حال ہوتا تھا۔ ایک دن کھڑکی سے آپ کا دیدار ہوا تو میری تھکن غائب ہو گئی، جیسے رات بھر کی نیند کے بعد تازگی آتی ہے۔ آپ کے سامنے والے فلیٹ میں آپ کی موجودگی میری زندگی میں بہار بن کر آئی اور میں آپ کا روزانہ دیدار کرنے لگا۔ میں آپ کی خوبصورتی میں اتنا اسیر ہو گیا کہ ممانعت کے باوجود کھڑکی کھول کر آپ کو دیکھنے لگا اور ایک دن جرأت کر کے آپ کو سلام محبت کر بیٹھا۔ شکر ہے کہ آپ نے برا نہیں منایا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہتا اور دیدار سے بھی محروم ہو جاتا۔ میرے اظہار محبت سے شازیہ محجوب سی ہو کر خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے کہنے لگی آپ نے سلام کیا تو لگا جیسے کوئی مجھے جانتا ہے، اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد کہنے لگی اچھا اب چلنا چاہیے، میرے شوہر آنے والے ہیں، آج ان کی ڈیوٹی تھی اور 6 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر کل ملیں گے یہیں اسی کیفے میں۔ اس پر پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی ٹھیک ہے، لیکن کل 5 بجے نہیں بلکہ 3 بجے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسری ملاقات اسی کیفے میں 3 بجے ہو گئی۔ اگلے دن میں پہنچ گیا، اپنے مخصوص ٹیبل پر جا بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں شازیہ بھی آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کا آرڈر دیا۔ وہ آج سنجیدہ لگ رہی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ پھنسائے گہری سوچ میں تھی۔ میں نے اسے سوچوں کے گرد
دبا ہوا نکالنے کے لیے بات شروع کی۔ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ وہ میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر پوچھا، کیا کہا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو ایک گہرا سانس چھوڑ کر کہنے لگی، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، پر پتہ نہیں تمہیں ایسا کیا ہے کہ میرا دل تمہیں سب بتانے کا کر رہا ہے۔ میری شادی 2014 میں ہوئی، میں 20 کی تھی اور 48 کی ادھیڑ عمر خاور میرے ابا کے دوست تھے۔ خاور جب بھی آتے تو ہمارے گھر ٹھہرتے، جب حالات خراب ہونے لگے تو میرے والدین نے مجھے ان کے ساتھ باہر بھیج دیا کہ وہ بھی کچھ اثاثے بیچ کر جلد آ جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں آئے۔ لیکن ان کی موت کی خبر آ گئی اور خاور نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کپ اٹھایا، چائے کا سپ لیا، پھر نیچے رکھا۔ ہماری گفتگو میں ایک خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ میں نے وقت کو بچاتے ہوئے سوال کیا کہ برا نہ مانیں تو کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ شادیہ ہنستے ہوئے بولی، میرے شوہر فیکٹری میں اونچی پوسٹ پر پروڈکشن مینیجر ہیں۔ جتنی پوسٹ بڑی ہے اتنا ہی زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پہلے صرف وہ دن کی ڈیوٹی کرتے تھے، شام کو گھر آتے، ہم کھانا کھاتے، بات کرتے اور وہ میری تعریف کرتے کہ تم بہت خوبصورت ہو، اور کبھی ہم باہر گھومنے جاتے۔ پھر جب سے رات کی ڈیوٹی لگنا شروع ہو گئی تو وہ صبح آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، روپے پیسے اور سہولیات کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے، لیکن جب سے رات کی ڈیوٹی لگی ہے تب سے صحیح طرح بات تک نہیں کرتے۔ بس یہی میری زندگی ہے۔ حامد صاحب، میرے شوہر پھر سے اب 3 دنوں کے لیے اپنے آبائی شہر جا رہے ہیں، جہاں ان کی پہلی بیوی اور جوان بچے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، تو کل سمندر کی سیر کرنے چلیں؟ تو شادیہ بولی، سچی تم مجھے لے جاؤ گے؟ ابا جان ہمیں ڈھاکہ میں اکثر ساحل سمندر پر لے کر جاتے تھے، اور مجھے ساحل کی ریت پر ننگے پاؤں چلنا، سپیاں چننا بہت پسند ہے۔ خاور کو بہت بار کہا ہے، وہ مجھے لے کر ہی نہیں جاتے، ان کی تو تھکن ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، بس کل تیار رہنا، میں 8 بجے کھڑکی پر تمہارے تیار ہونے کا انتظار کروں گا۔ آج ہم بہت خوش کیفے سے اٹھے۔ میں صبح جلد اٹھ گیا تھا، تقریباً 5 بجے روم کی کھڑکی سے شادیہ کے فلیٹ میں ہلچل دیکھ رہا تھا۔ کبھی شادیہ آتے جاتے دکھائی دیتی تو کبھی اس کا شوہر تولیہ اٹھائے واش روم آتا جاتا دکھا۔ تقریباً 6 بجے یہ ہلچل ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد صرف شادیہ آتے جاتے دکھائی دینے لگی، جیسے گھر کے کام کر رہی ہو، کبھی صفائی کرتے دکھتی تو کبھی میلے کپڑے اٹھاتے نظر آتی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی تیاری شروع کی اور بہترین پینٹ شرٹ پہنے، خوشبو لگائی اور ٹھیک 7:30 بجے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی تک ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی خود کو سنوار رہی تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری تیاری دیکھ کر اس نے حیرت بھری مسکراہٹ دی اور اشارہ کیا، واہ اتنی جلدی؟ میں نے بھی مسکرا کر اشارہ کیا کہ تم تو لاجواب لگ رہی ہو۔ 8 بجنے سے کچھ پہلے وہ خوبصورت گلابی شلوار قمیض میں ابصرہ بن کر تیار ہو چکی تھی اور بالوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ میں نے کہا، نیچے آ جائیں، تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو بس ابھی پہنچتی ہوں۔ میں 5 منٹ پہلے بس سٹاپ پر پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ میں گرم چائے سے بھری تھرمس، ایک تھیلا، اندر چند سینڈوچ، بسکٹ وغیرہ۔ پھر شادیہ بھی آ گئی، سادہ نیلا سوٹ، سر پر سفید دوپٹہ اور ہاتھ میں بڑی سی باسکٹ تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، چلیں؟ تو اس نے زیر لب کہا، چلیں۔ تو میں اس کے آگے چلتے چلتے 2 سٹاپ آگے آ گیا، وہ میرے پیچھے چلتی آ گئی۔ ہم اس بس سٹاپ پر پہنچے جدھر سے سمندر کی طرف جانے والی بس ملتی تھی۔ پہلی جو بس آئی تو ہم دونوں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ کے، بس تقریباً خالی تھی، صرف ہم دونوں اور سمندر کی طرف جانے والا خواب۔ شادیہ نے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور سر جھکا کر بیٹھی، مگر جیسے ہی بس چلی وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ سمندر پہنچ کر وہ سیدھا ساحل کی طرف بھاگی اور میں سارا سامان اٹھائے پیچھے چلتا پہنچ گیا۔ ابھی بہت کم لوگ آئے تھے۔ ایک صاف جگہ پر کپڑا بچھا کر سامان رکھا اور سمندر کی طرف بڑھ گئے۔ سمندر کا پانی نیلا، ٹھنڈا اور بالکل خاموش تھا۔ لہریں آتی اور ہمارے پاؤں چھو کر واپس لوٹ جاتی۔ شادیہ اٹھی اور بھاگ کر پانی میں گھس گئی۔ میں پیچھے پیچھے، وہ ہنستی، چھینٹے اڑاتی، پھر اچانک رک جاتی اور ریت سے کوئی سپی کھوجتی اور بولتی، دیکھو یہ والی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے 10، 15، 20 سپیاں چنی، ہر سپی کے ساتھ ایک بات، یہ والی تمہاری آنکھوں جیسی، یہ والی تمہاری مسکراہٹ جیسی۔ ہم چلے ساحل کے کنارے اور ایک جگہ ریت پر بیٹھے
समुंदर सामने लहरें आती वापस जाती। उसने कहा, तुम जानते हो पहली बार समुंदर देखा है शादी के बाद, और अब तुम जब कहोगे तब ही आ जाएंगे। वो मुस्कुराई। शादिया जब इस समुंदर देखती है इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वो बताती है कि जब वो 7-8 साल की थी तो हर इतवार बाप इसे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ढाका के किस बाजार बीच ले जाता। अब्बा मोटरसाइकिल खड़ी करते और कहते, जाओ आज समुंदर तुम्हारा है। वो भागती और लहरों के पीछे दौड़ती। कभी लहर इसके पाँव छू कर भाग जाती, कभी वो खुद लहर को पकड़ने की कोशिश में गिर पड़ती। रेत पर गिरती तो हंसती, रेत से भरी हुई उठती और दोबारा भागती। एक दफ़ा इसने कहा कि लहर ने एक बड़ी सिप्पी लाकर रेत पर फेंक दी। वो भागी, सिप्पी उठाई, कान से लगाई। अंदर से समुंदर की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा, ये सिप्पी समुंदर का दिल है जो मुझे दे गया। वो सिप्पी घर ले आई, अपने तकिए के नीचे रख कर सोई। कई रात तक वो सिप्पी कान से लगा कर सोती। और आज जब हम दोनों रेत पर चल रहे थे, शादिया अचानक रुक गई और एक सिप्पी उठाई और कान से लगाई, आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, क्या सुन रही हो? तो वो मुस्कुराई, आंखें तब भी बंद, और ससरी आवाज़ में बोली, अपने अब्बा की आवाज़ और अपना बचपन जो कह रहा है कि आज फिर डूब जाओ, मगर इस बार किसके साथ। फिर इसने सिप्पी मेरे कान से लगाई और वाकई मुझे भी समुंदर की आवाज़ में इसका बचपन सुनाई देने लगा। हम ऐसे ही साहिल पर मज़े करते रहे, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ होने लगी और हम भी कुछ थक चुके थे, इसलिए सामान के पास कपड़ा बिछाकर बैठ गए और अपने साथ लाए फ्रूट वगैरह खाने लगे। एक लड़का नारियल वाला मिला, वो नारियल पिया। मैंने तौलिए से शादिया के हाथ नारियल का पानी साफ किया तो वो हंसी और बोली, तुम मेरी ऐसे ही ख्याल रखोगे हमेशा। कुछ देर बैठने के बाद हम फिर समुंदर में पाँव पानी में चलने लगे। तो दोस्तों, ये थी आमिर और शादिया की वो खूबसूरत दास्तान जो कराची की एक खिड़की से शुरू होकर साहिल समुंदर की लहरों तक जा पहुंची। शादिया को सालों बाद अपनी ज़िंदगी में खुशी का एक एहसास मिला और आमिर को अपनी शामों की हसीना का साथ। लेकिन क्या इनकी ये मासूम और सच्ची मोहब्बत यूं ही हंसती मुस्कुराती रहेगी, या फिर शादिया के शोर खावर की वापसी इनकी ज़िंदगी में कोई नया तूफान खड़ा कर देगी? इस रोमानवी और जज्बाती कहानी का अगला रुख क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।